کو پرچم مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پرچم کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ہر سال ربیع الاول شریف میں کچھ بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ عاشقان رسول پرچم لگاتے ہیں تو یہ جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، پھر اس پر لوگ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، پھر تقریروں میں بولتے بھی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونا چاہیے، اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کی بات ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پرچم سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ پرچم تو صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ پرچم تو آخرت میں بھی ہے، اور رسول اللہ کا پرچم لواء الحمد تو آخرت میں بھی، حضور فرماتے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہاں حضور کے جھنڈے کا نشان بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، گھروں کے اوپر وہ لگنا بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو میں نے مکے سے سیکھی۔ جب حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے لوگ جس بلڈنگ میں ہوتے تھے وہاں ان کا پرچم لگا رہتا تھا، تو لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بھٹکنا نہیں پڑتا تھا، جس بلڈنگ کے اوپر جس ملک کا پرچم دیکھا سمجھ گئے یہ ہندوستان والے، یہ پاکستان والے، یہ بنگلہ دیش والے۔ آپ لوگ بھی حج کو گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، جو گئے ان سے پوچھو کہ بلڈنگوں پہ ہر ملک کا پرچم لگا تھا، حالانکہ جو لوگ پرچم لگانے کو منع کرتے انہوں نے لگا رکھا تھا۔ جہاں سے یہ فتنے کی شروعات ہوتی ہے، نبی کا جھنڈا مت لگاؤ، نبی کا جھنڈا، وہ اپنے ملک کا دوسروں کے ملکوں کا جھنڈا برابر لگاتے رہے۔ لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ بلڈنگ میں رہتا کون ہے۔ توجہ آپ کی، بلڈنگ میں ہند کا پرچم دیکھا، یہاں ہندوستان والے رہتے ہیں، پاکستان کا پرچم دیکھا پاکستان والے، بنگلہ دیش کا پرچم دیکھا بنگلہ دیش والے۔ سنیو، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، کس کا گھر کون سا ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے۔ جب مکے میں پرچم سے پتا چلتا ہے تو ہند میں بھی پرچم سے پتا چلتا ہے۔ جن کے گھروں پر سیاسی پارٹیوں کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ سیاست والے لوگ ہیں، اور جن کے گھروں پر میلاد کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ محمد الرسول اللہ والے لوگ۔ پرچم کی ضرورت تو ہر جگہ ہے۔ تو بات پرچم کی آئی تو میں نے عرض کر دی، ہر سال مجھے اشارہ اس پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے۔ ایک جھنڈا تو کم سے کم گھر پہ لگنا چاہیے، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انشاءاللہ لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی والے لوگ ہیں، اور ان کا پرچم صرف زمین پہ نہیں لہراتا، ان کا پرچم تو آسمانوں پہ لہراتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، عرش پہ بھی ان کا فریرہ اڑتا ہے۔ اس لیے تو میں بات عرض کر رہا تھا، جلدی سے عرض کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو یہ شان دی، اپنے محبوب کو یہ شان دی، تو میرے آقا کی شان بڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کل معجزات دیے 9۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 9۔ متعین کیا انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات کس کے پاس ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے 9 فرمایا، 9 آیات، اللہ نے ان کو 9 معجزات، آیت کہتے ہیں معجزے کو، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو 9 معجزے دیے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزے کتنے؟ انبیاء میں سب سے زیادہ، اور کل معجزے کتنے؟ 9۔ اور ہمارے آقا کے معجزات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیسے معجزے، کیسے معجزے! حضور کا یہ معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور اگر پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر پہ حضور کے قدم کا نشان پڑتا تھا۔ پتھر پہ قدم رکھے تو نشان پڑے، مٹی پہ رکھے تو نہ پڑے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ رکھے تو نشان پڑتا ہے، پتھر پہ رکھے تو نشان نہیں پڑتا۔ لیکن وہاں فطرت کو بدل دیا گیا، فطرت بدل دی گئی، عادت بدل دی گئی کہ وہاں مٹی پر نشان نہیں ہے، پتھر پر نشان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اور مزید معجزات،
اس کا تذکرہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کیا کہ انہوں نے عصا مارا دریا پر تو دریا دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عصا مارا دریا پہ، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا کہ وہاں عصا ہے، دریا ہے، دونوں زمینی ہے، پھر ٹچ کیا ہے تو دو ٹکڑے ہو گیا دریا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دریا۔ اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، ایک یہودی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ زمین پر۔ اب دوبارہ اس زمین پر کرن نہیں پڑتی نہ پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ تو لوگوں کے لیے بڑا ٹینشن والا تھا، دماغ گھمانے والا تھا کہ زمین کا ایسا حصہ بتاؤ، زمین کا ایسا ٹکڑا بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑی ہے، دوبارہ پھر نہیں پڑے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے، تو مولا علی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تھا تو وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو زمین کھل گئی تھی، تو اس پر سورج کی کرن پہلی مرتبہ پڑی تھی، اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑے گی۔ آپ نے جواب عطا کیا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ ایسے اور بہت سارے اس کے سوالات تھے۔ میری تمنا ہے کہ ہم کبھی اپنے مرکزی اجتماع میں اس پر گفتگو کریں گے۔ یہودی کے سوالات اور مولائے کائنات کے جوابات بہت دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے جو سوال کیے تھے، آدمی سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن جب مولا علی کا جواب سنتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں نے احباب سے کہا کہ کبھی اس کو یاد دلائیں تو مرکز پہ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو دریا دو حصوں میں بٹ گیا، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں دریا نہیں ہے، زمینی چیز نہیں ہے، وہاں چاند ہے، چاند، وہ بھی آسمان پر، اور بہت بڑا، زمین سے بڑا ہے نا چاند، زمین سے بڑا ہے چاند، کئی گنا بڑا ہے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہاں عصا ٹچ کیا گیا، یہاں انگلی ٹچ نہیں کی گئی، صرف اشارہ کیا گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پاس جب قوم پانی کا سوال کرنے کے لیے، پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی